بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ برصغیر پنجاب کے قاضی بابا کھڑک سنگھ کے علاقے کا واقعہ ہے کہ ایک غریب مسلمان آدمی اپنا 2 ایکڑ کا کھیت بیچنے گیا قاضی کھڑک سنگھ کے پاس، کیونکہ یہ غریب معمولی مسلمان کسان جانتا تھا کہ بجائے جگہ جگہ اور مختلف لوگوں کے پاس جانے کے سیدھا کھڑک سنگھ کے پاس جایا جائے، کیونکہ یہ ایک مالدار شخصیت تھی۔ یہ قاضی کھڑک سنگھ کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ سردار جی، میرا کھیت لے لیجئے۔ پھر اس نے اپنے کھیتوں کی لوکیشن بتائی۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کچھ سوچتے ہوئے بولا کہ بھائی قیمت بتاؤ، تو اس کے منہ سے نکلا 500 روپے۔ تو قاضی کھڑک سنگھ چونک گئے، بولے وہی کھیت جو بالکل سڑک کے اوپر واقع ہے اور جس میں امرتسر نہر کا پانی سب سے پہلے آتا ہے۔ پھر یہ غریب مسلمان کسان بولا کہ اگر آپ مجھے تھوڑے کم پیسے بھی دے دیں گے تو بھی میں یہ کھیت بیچ دوں گا۔ قاضی کھڑک سنگھ جی نے آنکھیں بند کر کے پھر سوچتے ہوئے بولا میں اس کا 2000 روپیہ دوں گا۔ وہ چونک گیا کہ میں تو آپ سے کھیتوں کے عوض 500 مانگ رہا ہوں، آپ 2000 کیوں دے رہے ہو؟ تو قاضی کھڑک سنگھ نے پوچھا وہ تم کیوں بیچ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری بیٹی کی شادی ہے اور میرے پاس کوئی ویوستھا نہیں ہے تو مجھے بیچنی پڑ رہی ہے، یہ میری بہت بڑی مجبوری ہے۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ میں زمین خریدتا ہوں، کسی کی مجبوری نہیں۔ اگر تمہاری زمین میں مجبوری میں لوں گا یا کوئی بھی چیز زیورات ہوں یا کھیت میں مجبوری کو لے لوں گا نا تو میرے واحد گرو خوش نہیں ہوں گے، اور کوئی بھی ایسی چیز خریدی ہوئی مجھے سکھ نہیں دے گی۔ تم کو 500 روپے چاہیے، تم اپنے یہ قیمتی کھیت نہ بیچو۔ یہ غریب کسان خاموش ہو گیا تو قاضی کھڑک سنگھ نے اپنی حویلی کے باہر گاؤں والوں کو اکٹھا کیا اور خود چل کر چوک میں گئے اور تمام لوگوں سے 500 روپیہ اکٹھا کر کے اس غریب مسلمان کسان کو دیا، اور خود پورے گاؤں والے اس کی بیٹی کی شادی میں شریک ہوئے۔ اس غریب آدمی کی بیٹی کی شادی کروا دی اور بعد میں قاضی کھڑک سنگھ نے سارے گاؤں اور اس کسان کے سامنے کہا کہ یہ زمین بھی تمہارے پاس رہے گی اور تمہاری بیٹی کی شادی بھی ہو گئی، اور یہ رقم تم پر کوئی قرض نہیں ہے، لیکن اس روایت کو قائم رکھو کہ گاؤں میں کبھی بھی کوئی خوشی غمی آئے تو کسی غریب بھائی کو کچھ پیسوں کی ضرورت پڑے تو بجائے اپنی مجبوری بیچنے اور دوسرے کی مجبوری خریدنے کے، ایک دوسرے کے ساتھ بھائی چارے کو اپناتے ہوئے تعاون کرو اور محبت کا پرچار کرو۔ کسی کی بھی مجبوری میں اس کو سیوگ کرو، اس کے دکھ درد کو پہچانو، کیونکہ کسی کا ہم سیوگ کریں گے، درد کو پہچانیں گے نا، تو یہی سچائی اور بندگی ہے۔ واحد گرو کہہ کر قاضی کھڑک سنگھ اور تمام گاؤں والے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ اسی طرح قاضی بابا کھڑک سنگھ کا ایک اور واقعہ ہے کہ جب مہاراجہ رنجیت سنگھ نے ہزاروں قیدیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، جن میں بے شمار قیدی ایسے تھے جن کی غلطی کی سزا پھانسی نہیں تھی، بلکہ یہ معمولی غلطی کرنے والے مجرم تھے، اور اکثر ان قیدیوں کو کھانے پینے کی سہولیات سے محروم رکھا جاتا، بلا وجہ ان پر ظلم کیے جاتے۔ ہر چھوٹے بڑے مجرم کا محاصرہ کیے بغیر ہی معمولی جرم کرنے والے لوگوں کو بڑے اور قتل کے جرائم کرنے والے لوگوں کے ساتھ ہی پھانسی کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ رنجیت سنگھ کا کہنا تھا کہ آج جن لوگوں نے چھوٹے جرائم کیے ہیں، کل کو یہ لوگ بڑے جرائم بھی کریں گے، لہٰذا ان سب کو ایک ہی دفعہ موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ رنجیت سنگھ کے اس اقدام کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے 2 ماہ بعد بابا قاضی کھڑک سنگھ نے اپنے ایک وزیر نامی دانا اور عقل مند سپاہی کو حکم دیا کہ جاؤ اور علاقہ کی جتنی بھی چھوٹی بڑی جیلیں ہیں اس میں جا کر دورہ کرو اور تمام جیلوں کا مجھے حال احوال اور تمام معلومات فراہم کرو، اور ان میں دیکھو کہ کس طرح کے مجرم بند ہیں اور انہوں نے کون کون سے جرم کیے ہیں، اور ان مجرموں سے ان کی رائے لو اور پوچھو کہ کیا انہیں جیل میں ایک قیدی کی طرح سہولیات مل رہی ہیں یا نہیں۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ جس طرح رنجیت سنگھ نے معمولی جرم کرنے والے لوگوں کو بھی عبرتناک سزا دی، میں چاہتا ہوں کہ میرے ہوتے ہوئے لوگوں کے ساتھ زیادتی نہ ہو۔ جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کے مطابق ہی سزا دینی چاہیے۔ جس نے اناج کی ایک بوری چوری کی ہے اسے کسی سونار کی چوری کرنے کے مترادف سزا نہ دی جائے۔ ہو سکتا ہے کہ اس چور نے اناج کی چوری مجبوری میں کی ہو اور اس کے بچے گھر بھوکے بیٹھے ہوں، تو سزا کا حقدار وہ نہیں بلکہ حکمران ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں۔ لہٰذا جس نے جو چوری کی ہے اس کی تمام وجوہات سامنے آنی چاہیے۔ مختصر یہ کہ بابا کھڑک سنگھ جیلوں میں قید تمام قیدیوں کے جرائم
اور ان کے ساتھ کیے گئے سلوک کے بارے میں جاننا چاہتے تھے۔ کون بے گناہ قیدی ہے جو زندان یعنی جیل میں قید ہے؟ وزیر نے کہا، قاضی کھڑک سنگھ جی، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ پھر کھڑک سنگھ نے وزیر سے کہا کہ اے وزیر، یہ بتاؤ کہ اس کام کے لیے تمہیں کتنا وقت چاہیے؟ تھوڑی دیر سوچنے کے بعد وزیر نے کہا، قاضی صاحب، مجھے اس کام کے لیے کم از کم 1 سے 3 ماہ کا وقت چاہیے۔ قاضی بابا کھڑک سنگھ نے کہا، ٹھیک ہے، تم اپنی منزل کی طرف روانہ ہو جاؤ۔ کھڑک سنگھ کا وزیر اپنے چند سپاہیوں کے دستے کے ساتھ اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہ ساری صورتحال دیکھتے ہوئے قاضی کھڑک سنگھ کا دستے راست سپاہی گرپت سنگھ بڑا حیران ہوا کہ قاضی صاحب نے قیدیوں کا حال احوال جاننے کے لیے اس وزیر کو کیوں بھیجا، ورنہ معمول کی طرح تو قاضی صاحب اپنے لوگوں کا حال احوال جاننے کے لیے مختلف وزیروں کو، مشیروں کو اور کبھی کبھار خود بھی جاتا ہے۔ یہ بات گرپت سنگھ کو ہضم نہ ہوئی تو اس نے قاضی کھڑک سنگھ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، قاضی صاحب، ایک بات مجھے ہضم نہیں ہو رہی۔ قاضی کھڑک سنگھ نے کہا کہ گرپت سنگھ، تمہیں معلوم ہے اور میں یہ تمہیں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں کہ کوئی بھی بات ہو آ کر سیدھا سیدھا مجھے کہہ دیا کرو۔ بڑے بڑے بادشاہوں کی طرح اجازت لینے اور جھجکنے کی ضرورت نہیں۔ سپاہی گرپت سنگھ ایک بڑی عمر کا مگر قاضی کھڑک سنگھ کا بہت ہی قریبی ساتھی اور ماہر جاسوس تھا اور عقل مند ذہین آدمی تھا، اور قاضی کھڑک سنگھ کا بہت بڑا وفادار بھی تھا۔ اس لیے کھڑک سنگھ سے اکثر حکم دیتا کہ کوئی بھی بات ہو سیدھے آ کر مجھے کہہ دیا کرو، اور اگر کبھی کبھار مجھ سے غلط فیصلہ ہونے لگے تو مجھے بے شک تم ٹوک دیا کرو، اس کو میں گستاخی نہیں سمجھوں گا۔ سپاہی گرپت سنگھ مسکرانے لگا اور قاضی کھڑک سنگھ کی خدمت میں کہا، قاضی صاحب، معمول کی طرح آپ اپنے وزیروں، مشیروں اور کبھی کبھار خود بھی اپنے لوگوں اور جیل کا دورہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن اس بار آپ نے ان کا حال احوال جاننے کے لیے وزیر نامی سپاہی کو کیوں بھیجا؟ کیونکہ بڑے بڑے جرموں میں قید مجرم جیلوں میں بند ہیں، اور یہ مجرم انتہائی شاطر چالاک لوگ ہیں۔ یہ وزیر ان کے اندر کی باتوں کو یا ان کے راز کو کیسے جانے گا؟ کیونکہ جیل میں تو ہر شخص، چاہے وہ گنہگار ہو چاہے بے گناہ، وہ اپنی بے گناہی ہی ثابت کرنے میں تلا ہے۔ یہ سن کر قاضی کھڑک سنگھ نے کہا، او گرپت سنگھ، کیا اس جیل میں بند ہونے والے قیدی انسان نہیں؟ کیا اس جیل میں بند ہونے والے دل نہیں رکھتے؟ قاضی کھڑک سنگھ کے یہ الفاظ سن کر گرپت سنگھ سر جھکا کر کھڑا ہوا، اور پھر قاضی کھڑک سنگھ نے کہا، بے شک میں یہاں کے لوگوں میں کتنا ہی انصاف قائم کیوں نہ کر لوں، لیکن یہ قانون ہے کہ کبھی بھی 100 قیدیوں میں 100 کا 100 گنہگار نہیں ہوتا۔ اس لیے اگر کوئی بھی گنہگار جیل میں چلا جائے تو اسے یہ نہ لگے کہ جیل میں آ کر اس کی زندگی قیامت بن گئی ہے، اور ایک قاضی ہونے کے ناطے میں کسی بے گناہ قیدی کی وجہ سے اوپر والے کے سامنے شرمندہ نہ ہو جاؤں، اور کوئی بھی قیدی زمین و آسمان کے مالک کے سامنے میری شکایت نہ کرے کہ میں اس کی قید میں تھا اور اس نے مجھے کوئی بھی سہولت نہ فراہم کی تھی، یا میرا اتنا بڑا جرم نہیں تھا جتنی مجھے سزا ملی۔ جانا تو میں خود چاہتا تھا، لیکن کچھ اندرونی معاملات ہیں۔ لیکن یہ وزیر بھی سیانہ ہے، اس نے بھی انہی لوگوں میں عمر گزاری ہے اور اچھا برا سب سمجھتا ہے، اور اوپر والا اس کی مدد کرے گا۔ قاضی کھڑک سنگھ کے یہ الفاظ سن کر گرپت سنگھ نے کہا، قاضی صاحب، آپ نے مجھے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا۔ ادھر وزیر اپنے قافلہ کے ہمراہ مختلف جیلوں میں دورہ کر رہا تھا اور قیدیوں کا حال احوال جان رہا تھا۔ وقت گزرتا رہا۔ تقریباً 15 دن کے بعد قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر ایک ایسی جیل کے اندر گیا جہاں اس نے ایک دیہاتی کو دیکھا جو ایک جیل کے کونے میں بڑا پریشانی کے عالم میں بیٹھا تھا۔ تمام قیدی کھڑک سنگھ کے اس وزیر نامی سپاہی کو دیکھ کر آپ سے مل رہے تھے، اور وزیر بھی ان سے حال احوال جان رہا تھا، لیکن وہ قیدی دوسروں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں پریشان بیٹھا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ وزیر کے آنے پر اسے نہ ہی گھبراہٹ ہوئی، نہ کوئی خوشی، نہ کوئی غمی، اور یہ دوسرے قیدیوں سے ہٹ کر جیل کے کونے میں اپنی خیالی زندگی میں پریشان کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ یہ سوچ کر وزیر اس قیدی کی طرف بڑھا تو قیدی نے اپنا چہرہ اٹھا کر جب اس وزیر کو دیکھا تو دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ تمام قیدی بھی ان کو دیکھ کر بڑے حیران ہوئے کہ یہ ایک دوسرے کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہے ہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد قاضی کھڑک سنگھ کے وزیر نے اس نوجوان سے کہا، اے میرے بچپن کے دوست، تم یہاں کس جرم میں آ گئے ہو؟ یہ سن کر تمام قیدی بڑے حیران ہوئے کہ
ایک مجرم کا ایک وزیر دوست نکلا۔ اس آدمی نے آ کر وزیر کو گلے لگایا۔ وزیر نے حال احوال پوچھا اور پھر وزیر نے اس کو آرام سے بٹھا کر پوچھا، بتاؤ تم نے ایسا کون سا جرم کیا کہ تم آج جیل میں بند ہو؟ اس نے کہا کہ میں نے کوئی جرم نہیں کیا، تم تو مجھے بچپن سے جانتے ہو کہ میں نے کبھی کسی کی مرغی کا انڈا بھی نہیں چرایا، لیکن آج میں 100 سونے کے سکوں کی چوری کے جرم میں جہاں جیل میں بند ہوں۔ یہ سن کر وزیر نے کہا، وہ کیسے؟ اس نے کہا، ایک دن میں بازار میں اپنے مٹی کے برتن بیچ کر واپس آ رہا تھا کہ راستے میں مجھے قاضی کھڑک سنگھ کا ایک کمانڈر ملا۔ اس نے مجھے کہا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ میں نے کہا کہ میں بازار میں برتن بیچ کر آ رہا ہوں۔ اس نے مجھے کہا کہ تم اپنے بیچے ہوئے برتنوں کی آدھی رقم مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں چوری کے الزام میں جیل میں بھیج دوں گا۔ میں نے اسے کہا کہ میں نے بڑی مشکلوں سے برتن بنائے تھے اور ایک ہفتے سے میں ان کو بیچ رہا ہوں۔ بڑی مشقت محنت سے اس جلتے سورج کے نیچے میں نے ایک ایک سکہ جمع کیا ہے۔ اب جا کر مجھے کچھ سکے میرا رزق اللہ نے عطا کیا ہے، تو وہ بھی میں تمہیں دے دوں؟ یہ میں نہیں دوں گا۔ یہ سن کر اس کمانڈر نے مجھے مارا پیٹا اور مجھ سے وہ 100 سونے کے سکے بھی چھین لیے اور مجھے ہمارے علاقہ کے مقامی قاضی کے سامنے ایک چور بنا کر حاضر کیا اور کہا کہ یہ آدمی بازار سے 100 سونے کے سکے چھین کر بھاگ رہا تھا۔ قاضی صاحب نے بھی میرے خلاف مقدمہ دیا کیونکہ اس نے اپنے 3 سپاہی میرے خلاف گواہی دینے کے لیے کھڑے کر دیے تھے۔ یہ سن کر قاضی کھڑک سنگھ کا وزیر بڑا حیران و پریشان ہوا کہ ایسا ہی لگتا ہے کہ قاضی کھڑک سنگھ کا غضب نہ ہی ان کا وہ کمانڈر جانتا ہے اور نہ ہی وہ قاضی۔ اپنی عجب داستان بیان کرنے کے بعد اس وزیر کا یہ دیہاتی دوست رونے لگا اور کہا کہ میں بے گناہ ہوں، ان لوگوں نے دھوکے سے مجھے یہاں پر رکھا ہوا ہے اور مجھ پر ظلم و ستم کرتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر قاضی کھڑک سنگھ کے اس وزیر کو بھی بڑی پشیمانی ہوئی اور یہ بھی اس کے دکھ درد کو بانٹنے لگا۔ کافی دیر سوچ و بچار کے بعد پھر وزیر نے اس آدمی کو کہا کہ میرے پاس ایک ترکیب ہے جس سے تم قاضی کے اس کمانڈر اور اس کے ان 3 جھوٹے سپاہیوں کو بھی سزا دلوا سکتے ہو اور خود بھی بے گناہ ثابت ہو سکتے ہو۔ وزیر کی یہ بات سن کر اس کا قیدی دوست بڑا حیران ہوا کہ آخر ایسی کون سی ترکیب ہے جس سے میری جان چھوٹ سکتی ہے، کیونکہ میں یہاں 2 سال سے قید ہوں اور بغیر کسی جرم کے یہاں جیل میں سڑ رہا ہوں۔ وزیر نے کہا کہ تم آج سے مسلسل 1 ہفتے کے لیے بھوک ہڑتال شروع کر دو اور اپنا مطالبہ یہ رکھو کہ مجھے قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے پیش کرو، ورنہ میں اب کھانا نہیں کھاؤں گا، اور یہ کہو کہ اگر مجھے جیل میں کچھ ہو گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر ہوگا، اور جب تمہیں قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے پیش کیا جائے تو جب تم سے قاضی صاحب پوچھیں کہ تم کس جرم میں جیل میں گئے ہو تو تم کہنا کہ قاضی صاحب میں نے بازار سے 1000 سکے چرائے تھے اور وہ چوری کرتے ہوئے مجھے آپ کے کمانڈر نے دیکھ لیا تھا جو بازار کی حفاظت پر مامور تھا، لیکن اس نے مقامی قاضی کو صرف یہ بتایا کہ میں نے صرف 100 سکے چرائے اور اس نے قاضی صاحب کو بھی وہ 100 سکے دیے جو کہ قاضی صاحب نے سرکاری خزانے میں جمع کرائے اور باقی 900 سکے کمانڈر نے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ وزیر کے دوست کو یہ ترکیب بہت اچھی لگی اور وہاں سے وزیر نے جاتے ہوئے جیلر کو کہا کہ اگر کوئی بھی قیدی یا مجرم کوئی حرکت کرے تو اس کو پوری سزا دو اور ان کی حفاظت کی ذمہ داری تم پر مامور ہوتی ہے۔ یہ قاضی کھڑک سنگھ کا حکم ہے کہ جیل میں کسی بھی قیدی کو بغیر کسی وجہ کے تشدد کا نشانہ بنایا گیا تو اس کے ذمہ دار جیلر تم ہوگے۔ یہ سن کر جیلر بھی سر جھکائے کھڑا ہو گیا۔ وزیر وہاں سے روانہ ہو گیا اور اس کے بعد وزیر کے اس دوست نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کرنا شروع کر دیا اور اس نے اس دن سے لے کر 2 دن تک مسلسل بھوک ہڑتال رکھی اور یہی کہا کہ مجھے قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر کرو ورنہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا اور بھوک سے مر جاؤں گا، اور جیسے ہی میری موت ہوگی یہ بات پورے برے صغیر میں ہوا کی طرح پھیل جائے گی کہ قاضی کھڑک سنگھ کی قید میں ایک آدمی بھوک سے مر گیا، اور تم جانتے ہو کہ قاضی کھڑک سنگھ کے غضب سے تم بچ نہیں سکتے۔ یہ سن کر جیلر بھی بڑا پریشان ہوا اور وہ سیدھا مقامی قاضی صاحب کے پاس گیا۔ تو جب قاضی صاحب نے یہ مسئلہ سنا تو اس نے کہا کہ اسے قاضی کھڑک سنگھ کے پاس لے جاؤ، اور مجھے یقین ہے کہ قاضی کھڑک سنگھ اسے ملنے کے لیے ضرور تیار ہو جائے گا۔ جیسے ہی وہ جیلر اس قیدی کو قاضی کھڑک سنگھ کے سامنے حاضر کیا تو اس نے وزیر کی بتائی ہوئی ترکیب پر عمل کیا۔ قاضی کھڑک سنگھ نے جب اس سے پوچھا کہ
تم کس جرم میں قید ہو اور تم نے مجھ سے ملنے کے لیے بھوک ہڑتال کیوں کی؟ تو اس نے کہا قاضی صاحب اس سارے علاقہ کے آپ مالک ہیں، اس وقت اوپر والے نے اس سارے علاقہ کی حکمرانی آپ کے ہاتھ میں دی ہے، اور یہ بات کسی سے ڈکی چھپی نہیں کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ جو کہ آپ کے بھانجا ہے، وہ اس پوری ریاست کے اس وقت سب سے بڑے عہدیدار ہیں۔ میں بخوبی جانتا ہوں کہ آپ نے کبھی کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا، آپ نے ہمیشہ مجرم کو ہی سزا دی ہے۔ میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی اس سپاہی فوج میں آپ کے کچھ سپاہی غدار ہیں اور رشوت لیتے ہیں، اور مجھے معلوم تھا کہ اگر یہ میں بات کسی قاضی یا جیلر کو کہتا تو وہ کبھی اس پر عمل نہ کرتے اور یہ بات آپ تک کبھی نہ پہنچتی، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ بات میں آپ تک پہنچا سکوں۔ قاضی کھڑگ سنگھ نے کہا تمہیں کیسے پتہ؟ تم تو ایک مجرم ہو۔ اس نے کہا قاضی صاحب میں بھی چوری کے الزام میں جیل میں گیا ہوں، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک کمانڈر جس نے مجھے ایک تاجر سے 1000 سکے چراتے ہوئے پکڑا تھا، لیکن اس نے 100 سکے صرف مقامی قاضی کو دے کر کہا کہ میں نے 100 سکے چرائے تھے اور باقی 900 سکے اپنی جیب میں رکھ لیے۔ یہ سن کر قاضی کھڑگ سنگھ نے اسی وقت حکم دیا کہ اس کمانڈر کو حاضر کرو۔ چند لمحوں کے بعد جب وہ کمانڈر قاضی کھڑگ سنگھ کے سامنے حاضر ہوا، قاضی کھڑگ سنگھ نے پوچھا کہ بتاؤ کیا یہ نوجوان سچ کہہ رہا ہے؟ تو اس نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ بالکل جھوٹ بول رہا ہے، میں نے صرف 100 سکے ہی اس کی جیب سے نکالے تھے۔ یہ سن کر اس آدمی نے کہا نہیں قاضی صاحب یہ کمانڈر بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے۔ پھر کمانڈر نے کہا قاضی صاحب مجھے آپ چند لمحوں کا وقت دیں، میں اس قیدی سے کچھ بات اکیلے میں کرنا چاہتا ہوں۔ قاضی کھڑگ سنگھ نے اجازت دے دی۔ چند لمحوں بعد کمانڈر نے اس آدمی سے ملاقات کی تو اس نے کہا کہ تم نے مجھ پر جھوٹا الزام کیوں لگایا کہ میں نے تیری جیب سے 1000 سکے چرائے تھے، جبکہ میں نے تو تیری جیب سے 100 سکے نکالے تھے؟ تو وزیر کے اس دوست نے کہا کیا میں نے وہ 100 سکے تاجر سے چھینے تھے؟ کمانڈر نے کہا نہیں۔ تو پھر اس نے کہا جس طرح تم نے جھوٹ بولا اس طرح میں نے بھی جھوٹ بولا۔ پھر وزیر کے دوست نے کہا اگر تم قاضی کھڑگ سنگھ کے سامنے یہ کہہ دو کہ میں نے کوئی چوری نہیں کی تھی تو میں بھی یہ کہہ دوں گا کہ اس نے بھی 100 سکے ہی میری جیب سے نکالے تھے اور وہ بھی میرے اپنے تھے۔ دونوں میں رضامندی ہو گئی اور جیسے ہی دونوں قاضی کھڑگ سنگھ کے سامنے حاضر ہوئے، کمانڈر نے کہا قاضی صاحب میں نے اس کی جیب سے 100 سکے نکالے تھے لیکن یہ اس کے اپنے تھے، میں نے کسی تاجر کی چوری کے الزام میں اس کو نہیں پکڑا تھا، وہ میں نے جھوٹ بولا تھا کہ میں نے اسے تاجر کی چوری کرتے ہوئے پکڑا تھا، اصل میں میں اس سے رشوت لینا چاہتا تھا، اس نے مجھے رشوت دینے سے انکار کیا تو میں نے اس پر یہ جھوٹا الزام لگا کر اس کو جیل میں بند کروا دیا۔ یہ سن کر اس نوجوان نے کہا قاضی صاحب میں نے صرف سچ کو ثابت کرنے کے لیے یہ جھوٹ بولا کہ آپ کے سپاہی نے مجھ سے 1000 سکے لیے تھے، جبکہ اس نے مجھ سے میری حق حلال کی کمائی کے صرف 100 سکے ہی لیے تھے۔ میں نے اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے 1000 سکوں کا جھوٹ بولا اور اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، کیونکہ میرے پاس اپنی بے گناہی کو ثابت کرنے کے لیے مزید اور کوئی چارہ نہیں تھا اور مجھے اس کے لیے معاف کیا جائے۔ یہ سن کر قاضی کھڑگ سنگھ نے اپنے کمانڈر کو جیل میں بند کر دیا اور حکم دیا کہ جتنے دن جس جیل میں یہ نوجوان جو کہ بے گناہ قیدی تھا بند رہا ہے اتنے دن تک اسی جیل میں یہ کمانڈر بند رہے گا اور اس کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو اس نوجوان کے ساتھ ہوا۔ اور پھر اس کے بعد قاضی کھڑگ سنگھ نے اس نوجوان کو سچ کے بدلے 3 گنا زیادہ سکے دیتے ہوئے وہاں سے رخصت کر دیا۔ قاضی کھڑگ سنگھ کے وزیر کی عقل مندی نے اس کے دوست کو اتنی بڑی مشکل سے نکال دیا اور ایک مجرم کو اس کی سزا بھی دلوائی اور ایک بے گناہ قیدی کو آزادی بھی مل گئی۔ جب انسان راہ حق پر ہو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہاں سے امید کی کرن جاگتی ہے، وہاں سے اللہ تعالیٰ وسیلہ پیدا کرتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں ہوتی، بشرطے کہ انسان حق پر ہو، سچ پر ہو۔ تو یہ معجزات انسانوں کے لیے ہی ہوتے ہیں۔ جب قاضی کھڑگ سنگھ کے سامنے یہ کیس آیا تو اس کے بعد قاضی کھڑگ سنگھ ہر ایک ہفتے بعد جیلوں کا دورہ کرتے، اپنے چند خاص عقل مند سپاہیوں کی یہ ڈیوٹی لگائی کہ وہ جو بھی قیدی جیل میں آئے اس کی مکمل تحقیقات کریں کہ یہ کس جرم میں آیا ہے اور اس نے جو جرم کیا ہے اس کے مطابق ہی اسے سزا ملنی چاہیے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کسی بھی ریاست کا قاضی، حکمران یا کسی بھی عہدے پر کوئی بھی شخص بیٹھا ہو، جب تک وہ اپنے فرائض ایمانداری سے ادا کرتا رہے گا
وہ ریاست، وہ سلطنت امن کا گہوارہ بن جائے گی۔ لیکن جب کسی بھی ریاست کے حکمران، عہدیدار اپنے فرائض سے روگردانی کرتے ہیں، اپنے فرائض کو نیک نیتی سے پورا نہیں کرتے، تو وہ معاشرہ، وہ ملک و قوم تباہ و برباد ہو جاتی ہے۔